السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح تلوی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَسَائِلِ الْأُصُولِ رَاجِعَةٌ إِلَى قَوْلِنَا كل حكم كذا يدل على ثبوته دليل كذا فهو ثابت، أو كلما وجد دليل كذا دال على حكم كذا يثبت ذلك الحكم. علم أنه يبحث في هذا العلم عن الأدلة الشرعية والأحكام الكليتين من حيث أن الأولى مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالأولى، والمباحث التي ترجع إلى أن الأولى مثبتة للثانية والثانية ثابتة بالأولى بعضها ناشئة من الأدلة الشرعية وبعضها ناشئة عن الأحكام إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب توضیح اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ماقبل کے اسباق سے یہ بات جان لی ہے کہ تمام تر مسائل اصول فقہ وہ ہمارے قضیہ کلیہ کی طرف راجع ہیں۔ قضیہ کلیہ یعنی شکل اول سے اگر دلیل دی جائے تو کبرا، اور ملازمہ قیاس اقترانی وغیرہ قیاس استثنائی سے اگر دلیل پیش کی جائے تو ملازمہ کلیہ، جس کے تمام تر گفتگو گزر چکی کہ قضیہ کلیہ ہونے میں جن جن مباحث کو دخل ہے وہ سب کے سب قضیہ کلیہ ہونے میں قضیہ کلیہ میں مندرج ہیں۔ لہذا ان ماقبل کی ساری گفتگو سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسائل اصول فقہ وہ ہمارے قول قیاس اقترانی میں کل حکم قضا یدل علی ثبوتہ دلیل قضا فہو ثابت، ایسے ہی ملازمہ سے اگر استدلال کیا جائے تو کلما وجد دلیل قضا دال علی حکم قضا یثبت ذلک الحکم کی طرف راجع ہیں، یعنی قضیہ کلیہ کی طرف راجع ہیں اور ملازمہ کی طرف راجع ہیں۔ اور جو یہاں پر قضا قضا کہہ رہے ہیں نا، جیسے کل حکم قضا، ہر وہ حکم جو ایسا ہو کیا، یعنی جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے، اور جو حکم کیا ہو، عبادت ہو، عقوبت ہو، جس کی شان یہ ہو کہ ایسا ہو ویسا ہو، جو تمام تر شرائط گزر چکے ہیں ہم نے وہیں پر بتایا تھا۔ ایسی جس کے ثبوت پر ایسی دلیل دلالت کرے، کیسی دلیل کہ جو دلیل اپنے تمام تر شرائط سے مقرون ہو اور وہ لائق استدلال ہو کہ اس کا کوئی معارض مساوی یا معارض راجح نہ ہو، تو وہ حکم ثابت ہو جائے گا، ہے نا۔ یا ملازمہ سے ہم کہیں کلما وجد دلیل قضا، جب ایسی دلیل پائی جائے، کیسی دلیل، جو دلیل وہ اپنے تمام تر شرائط سے مقرون ہو اور اس سے استدلال صحیح ہو، جو ثبوت حکم پر دلالت کرے، کون سے ثبوت حکم پر دلالت کرے؟ جو حکم عبادت ہو یا عقوبت ہو، واجب ہو یا فرض ہو یا سنت ہو وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پر دلالت کرے تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو ان تمام گفتگوؤں سے یہ معلوم ہو گیا بچوں کہ اس علم کے اندر ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ جو کہ کلیہ ہوں ان سے بحث ہوگی، ان کے احوال سے بحث ہوگی۔ کس سے؟ ادلہ شرعیہ کے احوال سے بحث ہوگی اور احکام شرعیہ کے احوال سے بحث ہوگی، اور جن چیزوں کے احوال سے بحث ہوتی ہے وہی اس علم کا موضوع قرار دیتے۔ لہذا صاحب شرح نے فرمایا کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، کیونکہ اصول فقہ کے اندر ادلہ کے احوال ذاتیہ سے بھی بحث ہوتی ہے، کیونکہ بعض احکام بعض احوال
پیدا ہوتے ہیں ادلہ سے، بعض احوال پیدا ہوتے ہیں احکام سے، اور انہی مباحث اور انہی احوال سے بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں، اور جس کے احوال اور مباحث سے بحث ہو اصول فقہ میں وہی موضوع قرار دیتے ہیں۔ لہذا ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ یہی علم اصول فقہ کے موضوع ہوں گے۔ لہذا صاحب شرح کا اپنا مقصد اور اپنا مذہب یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں، نہ ہی صرف ادلہ اور نہ ہی صرف احکام۔ جبکہ بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے، بعض اصولیین نے یہ بھی کہا ہے کہ اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ صرف احکام ہے۔ صاحب شرح اس بات کی طرف مائل ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ہی کے احوال اور مباحث سے بحث کی جاتی ہے اس علم کے اندر، اور جس کے احوال ذاتیہ سے، عوارض ذاتیہ سے بحث ہو وہ موضوع ہے، تو وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں، کیونکہ دونوں کے احوال ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے اس علم کے اندر۔ فرماتے ہیں فَإِذَا عُلِمَ، تو جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ تمام مسائل اصول راجع ہیں ہمارے قول کل حکم قضا يدل على ثبوته دلیل قضا فهو ثابت کی طرف، یعنی قیاسی اقترانی سے اگر دلیل آپ پکڑے تو اس طرح سے، اور یا راجع ہیں کلما وجد دلیل قضا دال على حکم قضا يثبت ذلك الحکم کی طرف، یعنی جب کل حکم ہر وہ حکم جس کے ثبوت پر ایسی ہر وہ حکم جو ایسا ہو، یعنی جو حکم واجب ہو یا فرض ہو جو اپنی خصوصیت کے ساتھ ملحوظ ہو، اور جس کے ثبوت پر دلالت کرے ایسی دلیل جو ایسی ہو، یعنی لائق استدلال ہو، اس کا کوئی معارض مساوی اور راجح نہ ہو وغیرہ، تو وہ حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ یہی تو تھا قیاس اقترانی میں، اگر ہم استدلال کر رہے تھے قیاس اقترانی سے شکل اول سے تو کبرا یہی تو تھا کہ یہی تو قضیہ کلیہ تھا۔ اس کی طرف تمام مسائل اصول فقہ راجع ہیں، یا ملازمہ کی طرف کیا کہا جائے کہ جب ایسی دلیل پائی جائے جو دلالت کرے ایسے حکم کے ثبوت پر تو وہ حکم ثابت ہو جائے گا، یہ ملازمہ کلیہ تھا۔ ان کی طرف تمام مسائل اصول راجع ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی علماء تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی انہ یبحث فی ھذا العلم عن الادلہ الشرعیہ والاحکام الکلیتین، کہ اس علم کے اندر بحث ہوگی ادلہ شرعیہ اور احکام شرعیہ کلیتین سے، یعنی ادلہ شرعیہ کلیہ سے اور احکام شرعیہ کلیہ سے، من حیث ان الاولى مثبتۃ لثانیہ، اس حیثیت سے ادلہ سے بحث اس حیثیت سے ہوگی کہ ادلہ مثبت ہوتے ہیں احکام کے لیے، ثانیہ کے لیے یعنی احکام کے لیے، اور وثانیہ ثابتۃ بالاولی، اور احکام سے بحث اس حیثیت سے ہوگی کہ احکام ثابت ہوتے ہیں ادلہ سے، یعنی اولا یعنی ادلہ سے، اولا سے مراد ادلہ، والمباحث التي ترجع الى ان الاولى مثبتۃ للثانیہ والثانیہ ثابتۃ بالاولی، اور وہ مباحث جو راجع ہوتے ہیں اس بات کی طرف کہ اولا یعنی ادلہ وہ احکام کے لیے، ثانیہ کے لیے یعنی احکام کے لیے مثبت ہے، اور ثانیہ یعنی احکام وہ ثابت ہیں بالاولی پہلے سے یعنی ادلہ سے، تو ایسے مباحث جو اس کی طرف راجع ہوتے ہیں، اس سے جو جن مباحث میں ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے کہ ادلہ مثبت ہیں احکام کے لیے، احکام ثابت ہیں ادلہ سے، تو ایسے احکام اور ایسے مباحث یہ پیدا ہوتے ہیں بعضها ناشئۃ من الادلہ، بعض پیدا ہوتے ہیں ادلہ سے، یعنی بعض کا تعلق ادلہ سے ہے، ادلہ شرعیہ سے ہے، اور وہ بعضها ناشئۃ عن الاحکام، اور بعض مباحث پیدا ہوتے ہیں احکام سے، یعنی بعض کا تعلق احکام سے ہے، اور انہی سے بحث ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام کے عوارض و احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، اور ادلہ شرعیہ کے عوارض و احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، اور جس کے عوارض و احوال سے بحث ہو وہی موضوع ہوگا۔ لہذا اصول فقہ کا موضوع وہ ادلہ اور احکام دونوں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب فموضوع ھذا العلم الادلۃ الشرعیہ والاحکام، لہذا اس علم کا موضوع ادلہ شرعیہ اور احکام دونوں ہوں گے۔ کیوں؟ اذ یبحث فیہ عن العوارض الذاتیہ للادلۃ الشرعیہ، کیونکہ اس علم کے اندر بحث ہوتی ہے ادلہ شرعیہ کے عوارض ذاتیہ سے۔ وہی اثباتها للاحکام، ادلہ شرعیہ کے عوارض ذاتیہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ادلہ کا احکام کے لیے مثبت ہونا، اس سے بحث ہوتی ہے مثبت ہونے سے، یہ ادلہ کے احوال ہوئے۔ وعن العوارض الذاتیہ للاحکام، ایسی احکام کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ وہی ثبوتها بتلک الادلہ، اور
احکام کے عوارض ذاتیہ یہ ہے کہ احکام کا ثابت ہونا انہی ادلہ شرعیہ سے یہ ثابت ہونا یہ اس کے احوال ہیں، اور اصول فقہ کے اندر انہی دونوں باتوں سے بحث ہوتی ہے کہ ادلہ احکام کے لیے مثبت ہیں اور احکام ادلہ سے ثابت ہیں۔ تو اس کا مطلب ادلہ شرعیہ اور احکام دونوں کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اور جن کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہو وہی علم کا موضوع ہوتے ہیں، لہذا اصول فقہ کا موضوع وہ ادلہ اور احکام دونوں ہوں گے۔ آگے متن کی عبارت ہے، فرماتے ہیں فَيُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَدِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، لہذا اس علم کے اندر بحث ہوگی ادلہ مذکورہ کے احوال سے، یعنی ادلہ شرعیہ کلیہ کے احوال سے، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، اور ان سے بحث ہوگی اور ان کے احوال سے بحث ہوگی جن کا تعلق ادلہ شرعیہ کے ادلہ شرعیہ سے جن کا تعلق ہے، یعنی ادلہ شرعیہ کے احوال سے بحث ہوگی اور ادلہ شرعیہ کے متعلقات کے احوال سے بحث ہوگی۔ تو یہاں پر ما یتعلق بہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے ادلہ، اور جو متعلقات ادلہ ہیں وہ کیا ہیں، وہ صاحب شرح آگے بتائیں گے کہ متعلقات ادلہ وہ تمام تر دلائل ہیں کہ جو مختلف فیہا ہے ائمہ کے مابین، کہ کوئی امام ان کو دلیل شرعی مانتا ہے اور کوئی امام ان کو دلیل شرعی نہیں مانتا ہے، جیسے کہ استصحاب حال ہے، استحسان ہے، دلیل مقلد ہے، دلیل مستفتی ہے۔ تو کسی کے یہاں پر یہ دلیل شرعی ہیں، کسی کے یہاں پر دلیل شرعی نہیں ہے۔ یہ مختلف فیہا جو ادلہ ہے یہ سب کے سب متعلقات ادلہ میں آتے ہیں۔ صاحب شرح فرمائیں گے کہ فیبحثوں میں جو فا ہے یہ تعقیبیہ ہے، یعنی فیبحث فیہ جو عبارت ہے یہ اصول فقہ کی جو تعریف ما قبل میں کی گئی ہے، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق، جو یہ تعریف کی گئی ہے اسی سے یہ فا متعلق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب اس سے تعقیب ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اصول فقہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد کا جاننے کا نام اصول فقہ ہے جن کے ذریعے سے فقہ تک علی وجہ تحقیق پہنچا جائے، تو جب اس طریقے سے تعریف کی گئی ہے اصول فقہ کی، تو اب اصول فقہ کے اندر بحث ہوگی کس سے، ادلہ کے احوال سے اور متعلقات ادلہ کے احوال سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں الفا فی قولہ فیبحث متعلق بحد ھذا العلم، فیبحث میں جو فا ہے وہ متعلق ہے اصول فقہ جو علم ہے اس علم کی تعریف سے، حد سے، جو ما قبل میں بیان کی گئی تھی۔ اب جب اس سے متعلق ہے تو اب معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے معنی ہوگا اذا کان حد اصول الفقہ ھذا، جب اصول فقہ کی یہ تعریف ہے جو ما قبل میں ذکر ہوئی، یجب تو واجب ہے ان یبحث فیہ کہ اس اصول فقہ کے اندر بحث کی جائے، ان احوال الادلۃ والاحکام، ادلہ اور احکام دونوں کے احوال سے، وہ متعلقاتہما، اور ایسے ہی ادلہ اور احکام کے متعلقات کے احوال سے بحث کی جائے، یہ اب مطلب ہوگا۔ والمراد بالاحوال العوارض ذاتیہ، احوال سے مراد جو مصنف نے کہا نا یبحث فیہ عن احوال الادلہ، تو یہاں پر احوال سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں احوال سے مراد عوارض ذاتیہ ہیں، یعنی ادلہ کے عوارض ذاتیہ۔ وما یتعلق بہا، اور مصنف کا قول جو وما یتعلق بہا جو کہا ہے، تو وما یتعلق بہا کا عطف ہے ادلہ پر، تو اب ادلہ پر جب عطف ہے تو معنی ہوگا، تو اب اس علم کے اندر بحث ہوگی ادلہ مذکورہ کے احوال سے اور ادلہ کے متعلقات کے احوال سے، یہ معنی ہوگا۔ اور وما یتعلق بہا میں جو ہا ضمیر ہے فرماتے ہیں وہ راجع ہے ادلہ کی جانب، والضمیر فی قولہ بہا، اور بہا میں جو ضمیر ہے یہ راجع ہے ادلہ کی جانب۔ وما یتعلق بہا، اب سوال یہ ہے کہ ادلہ کے متعلقات کے احوال سے بحث ہوگی، تو متعلقات ادلہ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو فرماتے وما یتعلق بہا، ادلہ سے جو متعلق ہیں وہ دلیلیں ہیں المختلف فیہا، جن میں اختلاف ہے کہ کوئی امام ان کو دلیل مانتا ہے، کوئی امام ان کو دلیل نہیں مانتا ہے، جیسے کہ استصحاب حال ہے، استحسان ہے، ادلہ مقلد ہے اور ادلہ مستفتی ہے، یہ سب مراد ہے
متعلقات ادلہ سے۔ استصحاب حال کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ حال کا ماضی کے ساتھ حال کو ماضی کے ساتھ ملا دینا، حال کی صحبت ماضی سے کر دینا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ماضی میں یعنی امم سابقہ کے اندر کوئی حکم ہو اور ہمارے دین اسلام کے آنے کے بعد اس حکم کے زائل کرنے پر کوئی دلیل وارد نہ ہو، تو کیا وہ حکم ابھی بھی باقی رہے گا؟ اس حکم کے زائل ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا وہ حکم ابھی بھی ہماری شریعت میں دلیل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک یہ استصحاب حال یہ حجت ہے اور احناف کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ استحسان کا مطلب ہوتا ہے بچوں قیاس جلی، کسی شے کا تقاضا کرے جبکہ کوئی حدیث، اجماع یا ضرورت یا قیاس خفی اس کی ضد کا تقاضا کرے، تو ایسی صورت میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی قیاس خفی کو چھوڑ دیا جائے گا ایسی صورت میں، اور استحسان کی طرف پھیر دیا جائے گا اسے۔ قیاس کو چھوڑ کر استحسان کی طرف پھیر دینا، یہ قیاس جلی کی طرف پھیر دینا اور قیاس خفی پر عمل نہ کرنا، یہ استحسان ہے۔ یہ ہمارے نزدیک حجت ہے، ہمارے نزدیک اس کو قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور استحسان کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں وَأَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِمَّا لَهُ مَدْخَلٌ فِي كَوْنِهَا مُثْبِتَةً لِلْحُكْمِ كَالْبَحْثِ عَنِ الْاجْتِهَادِ وَنَحْوِهِ۔ ایسے ہی ادلہ اربعہ کے متعلقات میں وہ چیزیں بھی ہیں جن چیزوں کو مثبت للحکم ہونے میں کہ دلیل مثبت للحکم ہے، تو دلیل کا مثبت للحکم ہونا، مثلا دلیل شرع، ادلہ شرع میں سے ایک دلیل ہے قیاس، تو قیاس مثبت للحکم کب ہوگا؟ تو مثبت للحکم ہونے میں، قیاس کے مثبت للحکم ہونے میں جس چیز کو دخل ہو، جس چیز کا ہونا ضروری ہو، تو ان سے بحث کرنا بھی، وہ چیزیں بھی متعلقات ادلہ میں آئیں گی۔ مثال کے طور پر قیاس تبھی مثبت للحکم ہوگا جبکہ وہ قیاس ایک مجتہد کا قیاس ہو۔ اب مجتہد کا قیاس ہوگا تو اجتہاد کا معنی، اجتہاد کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے، لہذا اجتہاد سے متعلق جو بحث ہوگی اس کو دخل ہو گیا قیاس کے مثبت للحکم ہونے میں، لہذا اجتہاد سے متعلق جو بحث ہے وہ بھی بحث متعلقات ادلہ کی بحث قرار دی جائے گی اور یہ بھی متعلقات ادلہ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے ہمارے علماء مسائل اصول فقہ کی جو کتاب ہے، اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ادلہ اربعہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اجتہاد کے مباحث کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان سے متعلق محکوم علیہ، محکوم بہ، حکم وغیرہ سے جو متعلق مباحث ہیں ان تمام کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب متعلقات ادلہ سے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَيْضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ، نیز وہ تمام چیزیں جو کہ ادلہ اربعہ سے متعلق ہیں وہ بھی ہیں مما لہ مدخل، جن کو دخل ہے فی کونہا مثبتۃ للحکم، اس سلسلے میں کہ ادلہ مثبت للحکم ہے، تو ادلہ کے مثبت للحکم ہونے میں جن جن چیزوں کو دخل ہے وہ سب کے سب متعلقات ادلہ ہیں۔ کل بحث عن الاجتہاد، جیسے کہ اجتہاد وغیرہ سے بحث کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں آج، اور پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔